ہسٹری فاؤنڈر کی جانب سے تمام معزز سامعین ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، ابو علی الحسن ابن الہیثم عراق کے تاریخی شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ طبیعیات، ریاضی، انجینئرنگ، فلکیات اور علم ادویات کے مایہ ناز محقق تھے۔ ان کی وجہ شہرت آنکھوں اور روشنی کے متعلق تحقیقات ہیں۔ ان کی پیدائش عراق کے شہر بصرہ میں غالباً 354 ہجری اور وفات 430 ہجری کو ہوئی، اور اس کے بعد وہ مصر چلے گئے اور اپنی وفات تک وہیں رہے۔ بچپن ہی سے وہ غور و فکر کے عادی تھے، پڑھائی لکھائی میں خوب دلچسپی لیتے تھے۔ ریاضی، طبیعیات، طب، الہیات، منطق، شاعری، موسیقی اور علم الکلام ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ ابن الہیثم نے ان مضامین میں محنت کر کے مہارت حاصل کی۔ بعد میں ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اپنی تحقیق و تجربات کو قید تحریر میں لایا جائے، تاکہ نہ صرف اپنی کتابیں وہ خود اپنے شاگردوں کو پڑھا سکے، بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان سے استفادہ کر سکے۔ 996 عیسوی میں وہ فاطمی خلافت مصر کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے دریائے نیل پر اسوان کے قریب 3 طرف بند باندھ کر پانی کا ذخیرہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ ابن الہیثم نے کہا تھا کہ اگر میں مصر میں ہوتا تو اس نیل کے ساتھ وہ عمل کرتا کہ اس کے زیادہ اور کم ہونے کی تمام صورتوں میں فائدہ ہی ہوتا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نیل کے پانی کو آبپاشی کے ذریعے سال کے 12 مہینے تک دستیاب کر سکتے تھے۔ ان کا یہ قول مصر کے حاکم بامر اللہ الفاطمی کو پہنچا تو انہیں خفیہ طور پر کچھ مال بیچ کر انہیں مصر آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی اور مصر کی طرف نکل کھڑے ہوئے، جہاں حاکم بامر اللہ نے انہیں اپنی کہی ہوئی بات پر عمل درآمد کرنے کو کہا۔ ابن الہیثم نے نیل کے طول و عرض کا سروے شروع کیا، اور جب اسوان تک پہنچے، جہاں اس وقت اسوان ہائی ڈیم قائم ہے، اور اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ اس زمانے کے امکانات کے حساب سے یہ کام ناممکن ہے، اور انہوں نے جلد بازی میں ایک ایسا دعویٰ کر دیا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حاکم بامر اللہ کے پاس جا کر معذرت کر لی، جسے حاکم بامر اللہ نے قبول کر کے انہیں کوئی منصب عطا کر دیا۔ مگر ابن الہیثم نے حاکم بامر اللہ کی ان سے رضامندی کو ایک ظاہری رضامندی سمجھی، اور انہیں یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ حاکم بامر اللہ کی کوئی چال نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے پاگل پن کا مظاہرہ شروع کر دیا، اور حاکم بامر اللہ کی موت تک یہ مظاہرہ جاری رکھا، اور اس کے بعد اس سے باز آ گئے اور اپنے گھر سے نکل کر جامعہ ازہر کے پاس ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لی، اور اپنی باقی زندگی کو تحقیق و تصنیف کے لیے وقف کر دیا۔ ناکافی وسائل کی وجہ سے جس منصوبے کو اسے ترک کرنا پڑا، اب اسی جگہ مصر کا سب سے بڑا ڈیم یعنی اسوان ڈیم قائم ہے۔ ابن اسیبہ طبقات الطباع میں کہتے ہیں، ابن الہیثم فاضل النفس، سمجھدار اور علوم کے فنکار تھے۔ ریاضی میں ان کے زمانے کا کوئی بھی سائنسدان ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ کام میں لگے رہتے تھے، نہ صرف کثیر التصنیف تھے بلکہ زاہد بھی تھے۔ ابن الہیثم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے درست طور پر بیان کیا کہ ہم چیز کیسے دیکھ پاتے ہیں۔ انہوں نے افلاطون اور کئی دوسرے ماہرین کے اس خیال کو غلط ثابت کیا کہ آنکھ سے روشنی نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ریاضی کا سہارا لیا، جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ان کی کتاب کتاب المناظر بصریات کی دنیا میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ابن الہیثم نے ٹولمی کے نظریات قبول نہیں کیے، بلکہ انہوں نے ٹولمی کی روشنی کے حوالے سے بہت سارے نظریات کی مخالفت کی اور انہیں رد کر دیا۔ ان کی روشنی کے حوالے سے دریافتیں جدید سائنس کی بنیاد بنی۔ مثال کے طور پر ٹولمی کا نظریہ تھا کہ دیکھنا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب شعاع آنکھ سے نکل کر کسی جسم سے ٹکراتی ہے۔ بعد کے سائنسدانوں نے اس نظریے کو من و عن قبول کیا، مگر ابن الہیثم نے کتاب المناظر میں اس نظریے کی دجیاں بکھیر دی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور شعاع آنکھ سے نہیں بلکہ کسی جسم سے دیکھنے والے کی آنکھ سے ٹکراتی ہے۔ ابن الہیثم نے روشنی کا انعکاس اور روشنی کا انعطاف یعنی مڑنا دریافت کیا۔ انہوں نے نظر کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے عدسوں کا استعمال کیا۔ ان کی سب سے اہم دریافتوں میں آنکھ کی مکمل تشریح بھی ہے۔ انہوں نے آنکھ کے ہر حصے کے کام کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس میں آج کی جدید سائنس بھی رتی برابر تبدیلی نہیں کر سکی۔ ابن الہیثم نے آنکھ کا ایک دھوکہ یا وہم بھی دریافت کیا، جس میں مخصوص حالات میں نزدیک کی چیز دور اور دور کی چیز نزدیک نظر آتی ہے۔ بصریات کے میدان میں تو اسلامی سائنسی تاریخ کو غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ ابن الہیثم کی مارکت الآراء کتاب آج اپنے لاطینی ترجمے کے ذریعے زندہ ہے۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ عدسے کی میگنیفائنگ پاور کو دریافت کیا، اور اس تحقیق نے میگنیفائنگ لینس کے نظریے کو انسان کے قریب تر کر دیا۔ ابن الہیثم نے ہی یونانی نظریے بصارت کو نیچر آف ویژن کو رد کر کے دنیا کو جدید نظریہ بصارت سے روشناس کرایا، اور ثابت کیا کہ روشنی کی شعائیں آنکھوں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ بیرونی اجسام کی طرف سے آتی ہیں۔
انہوں نے پردہ بصارت کی حقیقت پر صحیح طرح سے بحث کی اور اس کا آپٹک نرو اور دماغ کے ساتھ باہمی تعلق واضح کیا۔ یونیورسٹی آف سرے برطانیہ کے پروفیسر جم الخلیلی کی سکندریہ میں ایک ماہر سے بات ہوئی جنہوں نے ابن الہیشم کا فلکیات کے موضوع میں دریافت ہونے والا ایک مقالہ دکھایا۔ بقول پروفیسر جم الخلیلی کے ابن الہیشم نے معلوم ہوتا ہے تیاروں کے مدار کی وضاحت کی تھی، جس کی بنیاد پر بعد میں کاپرنیکس، گلیلو، کیپلر اور نیوٹن جیسے یورپی سائنسدانوں نے کام کیا۔ کتنی غیر معمولی بات ہے کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ آج کے ماہرین طبیعیات پر 1000 سال پہلے ایک عرب سائنسدان کا کتنا قرض ہے۔ اس نے سب سے پہلے روشنی کو حرارتی توانائی قرار دیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔